بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت جس اطلاع کے لیے یا جو بات بتانے کے لیے میں آپ کو حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ آپ اس بات کو اگر دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ کچھ عرصے قبل آئی ٹی کی فیلڈ سے کچھ وابستگی کی اور وہاں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی سیکھنے کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست کاشف سلیمان صاحب اور ان کے ایک ساتھی رضوان جمال صاحب، ایکسپرٹیزو ان کی ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر وہ آئی ٹی سے متعلق کچھ کورسز کرواتے ہیں، تو وہاں پر شمولیت اختیار کی اور آئی ٹی سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد نیت تھی کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور عام لوگوں کے کام کی کوئی چیز تیار کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وراثت سے متعلق ایک اپلیکیشن تیار کی، وہ کہ اس سے پہلے بھی نیٹ پر بہت ساری میں نے دیکھی ہیں اپلیکیشنز، لیکن کچھ ایسی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر نتائج جو ہیں وہ غلط بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اپنے ذہن میں بھی ایک تصور تھا کہ ہمیں کس طریقے سے اسے تیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اپلیکیشن تیار کی اور کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کو اس سے مسائل کا معلوم کرنا بہت آسان ہو جائے۔ اگر کسی کو اماؤنٹ معلوم ہے تو وہ بالترتیب اماؤنٹ کو تقسیم کر سکتا ہے، اور اگر اماؤنٹ معلوم نہیں ہے اور وہ صرف یہ حصے جاننا چاہتا ہے تو حصوں کی بھی تقسیم اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ خصوصاً یہ اپلیکیشن وکلاء کے لیے، جو لائرز ہوتے ہیں ان سے جب لوگ اس طرح کے معاملات پراپرٹی سے متعلق معلوم کرتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، تو ان کے لیے بھی یہ مفید رہے گی، اور علماء اور مفتیان کرام جن سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید رہے گی۔ تھوڑا سا ہم یہ اپلیکیشن آپ کی خدمت میں چلا کر دکھاتے ہیں، اور ڈیولپنگ کے اعتبار سے یقیناً اس کے اندر ابھی کچھ کوتاہیاں ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے حتی الامکان اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور میں نے دیگر علماء کو بھی یہ اپلیکیشن چیک کروائی ہے اور خود بھی کافی غور و تفکر کیا ہے اس پر، اچھے طریقے سے اس کو دیکھا ہے اور پھر یہ اپلیکیشن تیار کی ہے۔ اس اپلیکیشن کی ابتدا میں آپ سے لینگویج کے بارے میں بھی سوال کریں گے، چونکہ ابھی میرے پاس یہ پہلے سے انسٹالڈ تھی تو مجھ سے یہ سوال نہیں کیا گیا، لیکن آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ انگلش کے اندر بھی اویلیبل ہے، اردو کے اندر بھی یہ اپلیکیشن میسر ہے۔ آپ اگر حصے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حصے معلوم کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہدایات کچھ موجود ہیں، اس کو ضرور پڑھیے گا تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ اس اپلیکیشن کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور کون سی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ کچھ ایسے مسائل کے جو بہت ہی شاذ و نادر ہیں، اگر کسی نے اس کے بارے میں معلوم کرا ہے تو پھر وہاں پر ایک نوٹیفیکیشن دے دیا ہے، وہاں پر ایک نوٹ دے دیا گیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے اور ان سے یہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا کویشچن یہ ہوگا کہ آپ کو وراثت کس کی تقسیم کرنی ہے۔ شادی شدہ مرد، اس کی وراثت کا طریقہ کار الگ ہے، اور شادی شدہ عورت ہو تو اس کی وراثت الگ طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے، اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کے ورثاء الگ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، جیسے مثال کے طور پر غیر شادی شدہ شخص کو آپ نے سلیکٹ کیا تو والد اور والدہ کا آپشن دے رہے ہیں، اور والد کے ساتھ یہ آپشن موجود ہے کہ وہ موجود ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اگر والد موجود نہیں ہوتے تو پھر بھائی بہنوں وغیرہ کی طرف تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اگر والد موجود ہوں اور والدہ ساتھ موجود ہوں تو پھر والد والدہ کے درمیان ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے، بھائی بہنوں کو نہیں ملتا۔ لہٰذا جب یہ آپ یہ آپشن کلک کریں گے کہ والد موجود نہیں ہیں تو پھر نیچے بھائیوں کے متعلق، بہنوں کے متعلق سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اگر آپ کہہ دیں گے کہ والد صاحب موجود ہیں تو پھر بھائی وغیرہ کے بارے میں چونکہ ان کو وراثت ملنی ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کا حصہ پھر اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا اور ان کو فی الحال ہائڈ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بیٹی اگر موجود ہوتی ہے تو ماں شریک بھائی بہن کسی کے موجود ہوں ان کو حصہ نہیں ملتا، تو بیٹی اگر موجود ہو، کسی نے بیٹی کے حصہ معلوم کر لیا ہو تو پھر ماں شریک بھائی بہنوں سے متعلق اس میں کویشچن ہی نہیں کیا جائے گا، اور اگر سگا بھائی موجود ہو تو پھر باپ شریک بھائی بہن جو ہوتے ہیں ان کے متعلق کویشچن نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہوں تو جو باپ شریک بہنیں ہوتی ہیں ان کا حصہ نہیں ملتا۔
بیٹی موجود ہو تو بہنیں عصبہ بنتی ہیں، یعنی تمام بچنے والا حصہ وہ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس میں ورثاء کو ظاہر کیا گیا ہے اور ہائڈ کیا گیا ہے، یعنی ان کی ویزیبلٹی جو ہے اس بات پر موقوف ہے کہ اس سچویشن کے اندر ان کو حصہ ملنے کی امید ہے، لہٰذا اب آپ ان کے بارے میں جواب دیں، اور اگر امید ہی نہیں ہوگی تو پھر ان کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر شادی شدہ مرد کا بیٹا موجود ہوگا تو پوتے کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ پوتوں کو حصہ نہیں ملنا۔ پھر دوسرا اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر والد اور دادا کچھ مقامات پر ان کے حصوں میں فرق ہوتا ہے تو اس حصے کو اسی مقام پر ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ یہ نیچے نوٹ پڑھیں گے تو والد اور دادا کا تقریباً اکثر مقامات پر جو ہے وہ سیم حصہ ہوتا ہے، والدہ اور نانی کا سیم حصہ ہوتا ہے، لہٰذا جہاں پہ تبدیلی ہے اس تبدیلی کو ذکر کیا ہے۔ آپ اگر یہ ورثہ کا انتخاب کرتے ہیں، والد، والدہ اور زوجہ، اسی طریقے سے بیٹا اگر ایک موجود ہے اس کا آپ انتخاب کر لیں، بیٹی اگر موجود ہے اس کا آپ نے ایک انتخاب کر لیا، اور پھر آپ نے حصے معلوم کیے، تو پھر یہ آپ کو سامنے اس طریقے سے حصے ذکر کر دیے جائیں گے کہ اولاً 24 حصوں میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، والد صاحب کا 4 حصے ہوں گے، اتنی پرسنٹیج بنتی ہے، والدہ کے بھی 4 حصے ہوں گے، ان کی پرسنٹیج یہ ہے، زوجہ کے 3 حصے ہوں گے، ان کی پرسنٹیج یہ ہے، اور پھر بیٹے کو اتنا اتنا حصہ دیا جائے گا اور بیٹی کے اتنے اتنے حصے ہوں گے۔ امید ہے کہ جب آپ اس اپلیکیشن کو یوز کریں گے تو بہت زیادہ مفید آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ علماء کرام اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو وہ ضرور مطلع کریں، کہ کوئی اگرچہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، لیکن بہرحال انسان ہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ضرور مطلع کریں، اور جو ڈیولپرز ہیں تو وہ ہمیں اس سلسلے میں ضرور مشورہ دیں کہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اس کے اندر مزید کیا بہتری آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ورژنز اس کے آئیں گے اس میں ہم بہت ساری چیزیں مزید ایڈ کریں گے، تو امید ہے کہ یہ زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ ابھی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے یہ اپلیکیشن چونکہ ابھی میں سیکھ ہی رہا ہوں، لہٰذا یہ ابھی آن لائن اویلیبل ہے، یعنی جب آپ کے پاس نیٹ ہوگا تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، نیٹ کے بغیر یہ اپلیکیشن فی الحال کام نہیں کرے گی۔ بہت جلد انشاءاللہ اسے آف لائن بھی آپ کے پاس اویلیبل کر دیں گے کہ آپ اس کو آف لائن بھی یوز کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپلیکیشن کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنائے، اور اس کے ذریعے اپنی رضا اور دین متین کی خدمت لے، اور اس کے ذریعے ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیے کھولوں اپنی زبان